تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ آج کی تاریخ 25 ذی الحجہ بہت ہی اہم تاریخ ہے۔ خداوند عالم نے آج ہی کے دن سورہ دہر نازل کیا، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اگر اس سورہ کو ایک انسان صحیح طریقے سے پڑھ لے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ لے، تو واقعاً انسان بن جائے۔ یہ سورہ جو خداوند عالم نے نازل کیا، وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خیرات و برکات کی وجہ سے نازل کیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان 3 زندگی جیتا ہے۔ پہلی زندگی انسان جسم کی زندگی جیتا ہے، اور جسم کی زندگی جی کے کھانے پینے رہنے سہنے کی حد تک محدود رہ کے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ دوسری زندگی جو انسان گزارتا ہے وہ روح کی زندگی، یعنی اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی پرورش کرتا ہے، اپنی روح کی تربیت کرتا ہے، اور اپنی اس روحانیت اور معنویت کے ذریعے اپنی شخصیت اور اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ تیسری زندگی جو انسان جیتا ہے وہ سماج اور معاشرے، قوم اور ملت کی زندگی جیتا ہے۔ یہ زندگی بڑی حسین اور بڑی خوبصورت زندگی ہوتی ہے، جس کی تعریف آیات میں بھی، روایات میں بھی، اور احادیث معصومین علیہم السلام میں بھی نظر آتی ہے۔ اگر انسان سماج اور معاشرے کی زندگی جیے تو خدا کی نظر میں وہ انسان بہت ہی محبوب اور بہت ہی بہترین انسان ہوتا ہے۔ یہ چیز اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان کی پوری زندگی سماج اور معاشرے، قوم اور ملت اور امت کے لیے تھی۔ اگر وہ زندہ رہے تو سماج اور معاشرے اور امت کے لیے، اور اگر انہیں موت آئی، وہ شہید ہوئے، تو سماج اور معاشرے اور امت کے لیے۔ اپنی زندگی کی انہیں کوئی اہمیت نہیں تھی، جو فکر تھی
جو جستجو تھی وہ صرف اور صرف امت کی تھی. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا جو مقصد بیان کیا ہے اس میں ذکر کیا جب مدینے سے نکل رہے تھے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. جبکہ اور سارے لوگ مدینے سے جن سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا وہ مدینے سے باہر جا کے انہیں نے اپنی زندگی کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا. کہا ہم اس راستے کو اختیار کریں گے جس میں امت محفوظ رہے، جس میں امت سلامت رہے، جس میں امت کی اصلاح ہو سکے. لہذا ہر طرح کی مصیبت برداشت کی، لیکن امت کی تباہی اور بربادی کو برداشت نہیں کیا. پوری زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاری ہے. اپنے وجود کو ذات خدا میں فنا کر دیا تھا. جو خدا چاہتا تھا وہی کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے تو جن کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر جو خدا چاہتا ہے. یہ مشیت الہی کے پابند تھے، مرضی الہی کے پابند تھے، اور انہیں اور مشیت الہی، مرضی الہی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ انسان جہاں اپنی زندگی جی رہا ہے وہاں سماج اور معاشرے کا خیال کرے، امت کا خیال کرے، پڑوسیوں کا خیال کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے، قرابت داروں کا خیال کرے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یہ چیز معلوم تھی کہ خدا کس چیز میں خوش ہوتا ہے، لہذا اس کی خوشی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، چاہے اس کے نتیجے میں انہیں مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، چاہے وہ بھوکے اور پیاسے رہیں. یہی سورہ دہر جو نازل ہوا ہے یوں ہی نہیں نازل ہوا، اس کے نازل ہونے کی وجہ ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین علیہ السلام کی عیادت کے لیے اپنے چند صحابیوں کے ساتھ مولا کائنات کے گھر آئے. کیا دیکھا کہ بیٹے مریض ہیں. حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی، تم ان بچوں کی صحت کے لیے روزوں کی نذر مانو. لہذا حضرت علی علیہ السلام نے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب فضہ نے 3 روزوں کی نذر مانی. جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام صحت یاب ہو گئے، ایفائے نذر کا وقت آیا تو نذر پوری کرنے کے لیے روزہ رکھا. لیکن حالات ایسے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں مگر گھر میں افطار کے لیے کچھ نہیں ہے. مولا کائنات شمعون یہودی کے ہاں گئے، 3 صاع جو بطور قرض لے کے آئے تاکہ روزہ رکھیں اور اسی سے افطار کیا جائے گا. پہلے دن جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک روزہ رکھا سب نے مل کے اور 1 صاع کی روٹی پکائی، اور جیسے ہی افطار کا وقت آیا سب افطار کرنے کے لیے بیٹھے. ایک سائل آیا اور سائل آگے سوال کرتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو، میں مسکین ہوں، مجھے راہ خدا میں اگر ہو سکے تو کچھ دے دیں. سب نے اپنے حصے کی روٹیاں اس مسکین کو دے دی، وہ لے کے چلا گیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پانی سے افطار کیا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، اور پھر جب شام کا وقت آیا اسی طریقے سے 1 صاع کی روٹیاں پھر پکائی گئیں. ادھر افطار کرنے کے لیے بیٹھے تھے
ادھر پھر آ کر سائل سوال کرتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ خدا کی راہ میں دے دیجئے۔ سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دے دی، یہاں تک کہ حسنین علیہ السلام بھی روٹیاں دے رہے تھے۔ پانی سے افطار کیا، تیسرے دن پھر روزہ رکھا۔ پھر ایک سائل افطار کے وقت آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے پھر سوال کیا، آپ پر میرا سلام ہو، میں اسیر ہوں، کیا ہے کچھ جو آپ ہمیں خدا کی راہ میں دیں؟ سب نے اپنے حصے کی روٹیاں دے دی۔ 3 دن تک مستقل روزہ رکھتے رہے، روٹیاں پکتی رہیں، سائل آتا رہا، اس کو دیتے رہے۔ 3 دن میں بڑوں کا حال تو بہرحال، لیکن بچوں کا کیا حال ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں، جو پانی پی کر افطار کر رہے ہوں اور روزے کو روزہ رکھ رہے ہوں۔ مولا کائنات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، کیا دیکھا کہ حسنین علیہ السلام بہت ہی نحیف و لاغر ہو چکے ہیں، پیر کانپ رہے ہیں، بدن تھر تھرا رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کے گھبرا گئے، بچوں کے ساتھ مولا کائنات کے گھر آئے، کیا دیکھا کہ جناب سیدہ مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن پیٹ سے ملا ہوا ہے، آنکھیں دھس گئی ہیں، بھوک سے پریشان ہیں۔ بیٹی کی حالت دیکھ کے باپ اور پریشان ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ جبریل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، خداوند عالم نے ان کی اس خیرات، اس خلوص نیت کے صدقے میں، اس نیت کی وجہ سے اللہ نے سورہ دہر، سورہ انسان نازل کیا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ ایک تحفہ تھا جو خداوند عالم نے ان روزوں کی وجہ سے، اس خیرات کی وجہ سے عطا کیا۔ کیوں نہ عطا کرے؟ اس لیے کہ یہ خیرات اپنی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، یہ خیرات اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ آنے والا خدا کی راہ میں سوال کر رہا تھا، یہ خدا کی راہ میں دیتے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے جو انسان خدا کے لیے کام کرتا ہے، خدا اسے اپنے اعتبار سے اجر بھی دیتا ہے، لیکن جو لوگ سب کچھ کرنے کے بعد دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، شان و شوکت کے لیے کرتے ہیں، خداوند عالم انہیں اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ لو تم تعریفیں لے لو، واہ واہ لے لو، شہرت لے لو، نام و نمود لے لو، یہ ساری چیزیں اللہ دیتا ہے۔ اللہ دیتا ہے جیسا انسان طلب کرے۔ دنیا میں اگر طلب کرو کہ دنیا میں دے دے گا، تعریفیں دے گا، واہ واہ دے گا، ساری چیزیں دے دے گا جس سے انسان خوش ہو جائے، لیکن اگر آخرت میں لینا چاہیں تو اپنے اعتبار سے دے گا۔ خداوند عالم نے اہل بیت کو اپنے اعتبار سے دیا۔ سورہ دہر اتنا عالی شان، جس میں خداوند عالم نے انسان کے لیے جو احسانات کیے ہیں، جو درجات عطا کیے ہیں، جو ہدایت عطا کی ہے، جو نعمتیں عطا کی ہیں، ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورے کو اگر انسان پڑھ لے، واقعی انسان جس میں خداوند عالم نے انسان کو اس کی اوقات بتائی کہ تم ہو کیا، تم کیا تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ تم قابل ذکر بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے تمہیں قابل ذکر بنایا۔ پھر اس کے بعد سمیعا بصیرا، ہم نے تمہیں سمیع و بصیر بنایا، یعنی اس لائق بنا دیا کہ ہم نے نباتات اور جمادات سے تمہیں ممتاز کر دیا، تمہارے اندر سماعت اور بصارت کی قوت عطا کی۔ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر ہم نے تمہیں ہدایت عطا کی، اور ہدایت عطا کر کے ہم نے تمہیں ہر ایک سے ممتاز قرار دیا، نباتات سے بھی، جمادات سے بھی، حیوانات سے بھی۔ بہت سی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ ایسا سورہ ہے کہ صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کی جائے،
صرف ثواب کی غرض سے اس کو نہ پڑھیں، بلکہ ایسے پڑھیں کہ واقعاً اس سورے سے اپنی حقیقت اور اپنی کن تک انسان پہنچ جائے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو کھانا کھلایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ صرف اور صرف خدا کے لیے کیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، لیکن چونکہ خدا نے کیا ہے لہذا خداوند عالم نے ان کے عمل کی ترجمانی اپنے الفاظ سے کیا ہے۔ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں، نہ یہ جزا چاہتے ہیں، نہ یہ شکر چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے۔ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کی راہ میں کرتے ہیں۔ جب اس خلوص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ انسان کوئی کام اور کوئی کسی طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو خداوند عالم اسی اعتبار سے اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ تو یہ سورہ دہر جو سورہ انسان ہے، ہم سب اس سورہ کی تلاوت کریں، اس سورہ کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ایک حقیقی انسان بننے کی کوشش کریں اور اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی جو بھی زندگی ہم جئیں، جہاں ہم اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے ہم جیتے ہیں، وہیں ہم سماج و معاشرے کے لیے بھی زندگی بسر کریں۔ سماج میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسیوں کا کیا حال ہے، غریبوں کا کیا حال ہے، جب اس طریقے کی زندگی گزاریں گے خداوند عالم ہماری اس زندگی سے خوش ہوگا، اور جو بھی کریں صرف خدا کے لیے کریں، نہ لوگوں کی واہ واہی کے لیے کریں، نہ تعریف کے لیے کریں، نہ شان و شوکت کے لیے کریں۔ جب اس طرح کے امور ہم انجام دیں گے تو خداوند عالم ہمیں بہترین اجر سے نوازے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو نیک توفیق دے کہ قرآن مجید کی جتنی آیات اور جتنے سورے ہیں ان کی ہم صحیح طریقے سے تلاوت کریں اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔